الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج کے خطبے کا عنوان ہے آسمانی کتابوں کا مطالعہ، آسمانی کتابوں پر ایمان یا اس کا مطالعہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے حساب انبیاء بھیجے ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ کوئی قوم، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں نبی بھیجے نہیں گئے ہوں۔ صرف 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، ورنہ انبیاء 1,24,000 سے زائد بھیجے گئے ہیں جس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور بہت کم رسولوں کے ساتھ کتابیں اتاری گئیں، کم انبیاء ہیں جن کے ساتھ کتابیں اتاری گئی ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے مگر کہ کوئی اس میں ڈرانے والا گزرا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے کہ انہیں حکم دیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، ایک سنت رکھی، ایک طریقہ رکھا ہے، زندگی کے اصول اور ضوابط رکھے ہر قوم کے لیے الگ الگ۔ تو ایمان، تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، لابدی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارے گویا ایمان کا ایک حصہ ہے، ورنہ ہمارا ایمان ادھورا ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے، بلکہ ناقابل قبول ہے۔ جب ہم دوسرے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کا اسلام ہی قبول نہیں ہے۔ صاف قرآن کہتا ہے قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، والاسباط۔ پھر کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ہے ان کی رب کی جانب سے۔ تو ان تمام پر ایمان لانا گویا ہمارے مذہب کا ایک جزو لا یتجزا ہے، ایک جزو لا ینفک ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، ناتمام ہے، بلکہ نامقبول ہے۔ اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں نبیوں پر ایمان نہ ہو۔ اللہ نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے اتاری۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کہا جو اللہ کا انکار کرے، اس کے انبیاء کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا کہا گیا، وہ ہدایت سے کوسوں دور ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کی وادیوں میں ٹمکٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے۔ بہت سی کتابوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن نے کہا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یعنی پہلے والے صحیفوں پر جو کچھ آیا ہے اس کے دلائل تم تک نہیں پہنچے۔ بینۃ ما فی الصحف الاولی، سابقہ کتابوں کی دلائل کیا تم تک نہیں پہنچے؟ توریت کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تم پر تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ انجیل کے بارے میں کہا وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی و موعظۃ للمتقین، ہم نے تمہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت ہے، تقویٰ ہے۔ زبور کا تذکرہ کیا
وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور سے نوازا، زبور عطا کیا۔ لیکن جہاں ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ان کتابوں کی تحریف بھی ہو چکی ہے، تحریف کے باوجود ہم ان کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ تحریف کے بارے میں قرآن نے صاف کہا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو الفاظ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن نے ان یہودیوں کے بارے میں کہا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تمام کتابیں پر ایمان ضروری ہے اگرچہ یہ تحریف ہو چکی ہیں، لیکن غلبہ یہ قرآن ان تمام کتابوں کا ناسخ ہوگا، ان تمام کتابوں پر غالب ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن منے ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، وہ کتاب جو اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان پر غالب بھی ہے۔ مثلا قرآن کے احکام ہی نافذ ہوں گے، پچھلی کتابوں کے نہیں، لیکن ایمان ان پر ضروری ہے۔ اس سے گویا اہل کتاب کو اسلام سے قریب کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ایمان نامکمل ہے جب تک کہ آپ کی کتابوں پر، آپ کے رسولوں پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ کتنی وسیع النظری ہے، وسیع القلبی ہے اسلام کے اندر، کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایمان ادھورا ہے جب تک کہ آپ کی کتابوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ عیسائی اور یہودی ہماری کتابوں کو پھاڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، پیروں کے نیچے ڈالتے ہیں، جلاتے ہیں نا، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اسلام کی وسعت دیکھیے، اس کا براڈ مینڈیٹ دیکھیے، نہیں تمہاری رسولوں پر ایمان ہمارا ضروری ہے، تمہاری کتابوں پر اگرچہ وہ تحریف شدہ ہیں، محرف ہو چکی، پھر بھی تمہارا ایمان ہم پر ضروری ہے۔ ایک عیسائی کو جب معلوم ہوا کہ عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے تو دنگ رہ گیا، ارے یہ کتاب، ہم تو تمہیں گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، لیکن تمہاری کتاب نے ہماری عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ کتنے اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ محمد کا تذکرہ بہت کم آیا ہے، لیکن عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ 27 مرتبہ آیا ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ بات سن کر تو معلوم ہوا اہل کتاب کی ایمان پر، اہل کتاب کے پر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا یہ لازمی ہے، لیکن اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس پر غور و خوض کرنا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی بھگوت گیتا کو نصاب میں داخل کیا جا رہا ہے۔ خالد سیف اللہ رحمانی نے بہت سالوں کہا تھا، یو پی میں یعنی بہار میں، یو پی میں بہت سے مدارس میں غیروں نے اپنی کتابیں داخل کر دیں، مدرسوں میں اپنی کتابیں داخل کر دیں اپنے نصاب کی، اور بہت سی اپنی مذہبی چیزیں داخل کر دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ضم ہو جائیں ان کے اندر۔ تو دیکھیے اہل کتاب کی کتاب عوام نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس ایک کتاب کا ٹکڑا لے کر آئے۔ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اصابہ من بعض اہل الکتاب، وہ کتاب انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی تھی، یعنی یہود اور نصارہ سے حاصل کی تھی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ انی اصبت کتابا حسنا من بعض اہل الکتاب، بعض یہود و نصارہ سے میں نے بہت ایک اچھی کتاب پائی ہے، بہت بہترین ہے۔ عمر جب کہہ رہے ہیں اچھی کتاب ہے تو اس میں ایسی باتیں تھیں جو قرآن کے مخالف نہیں تھی، حدیث کے مخالف نہیں تھی، مطابقت رکھتی تھی۔ کہتے ہیں فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سیخ پا ہوئے، آگ بگولا ہوئے، غصے میں آ گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب، تحوک کے معنی آتے ہیں کھائی میں گرنا، کیا تم گمراہ ہونا چاہ رہے ہو، ضلالت کی گھائی میں پڑنا، امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا فوالذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں نے تمہارے پاس ایسی کتاب میں لے آیا ہوں
جو صاف ہے، بالکل کھلی ہوئی ہے، صاف ستھری ہے، بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ، ارے تم ان سے ایک سوال کرو کسی چیز کے بارے میں اور وہ تمہیں بتائیں اور حق بات تم سے وہ لوگ کہیں، فتکذبوا بہ، اور تم اس کو جھٹلانے لگو، او بباطل، یا کوئی باطل بات تم سے اہل کتاب کہیں، فتصدقوا بہ، تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی تصدیق کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری کتاب کی پیروی کے علاوہ اور انہیں کوئی چارہ کار نہیں تھا، میری پیروی کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، میرے پیچھے ہی چلنا چاہیے تھا ان کو، اب میرے ہی پیچھے چلتے اگر موسیٰ بھی یہاں آتے۔ بخاری کی حدیث ہے کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، اور اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لا تصدقوا ولا تکذبوا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، نہ تم اس کی تصدیق کرو نہ ان کو جھٹلاؤ، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کو جھٹلاؤ، وَقُولُوا، اور اہل کتاب سے کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، یعنی ہم ایمان تو لاتے ہیں ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن آپ کی کتابوں کا ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، اس پر عمل کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابن عثیمین نے بہت اچھی بات کہی ہے، ابن عثیمین کہتے ہیں، علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر کوئی باطل کتابیں پڑھتا ہے، اہل کتاب کی کتابیں پڑھتا ہے ان سے ہدایت لینے کے لیے، تو یہ حرام ہے۔ غور کیجئے، توریت اور انجیل اور زبور، ان مذہبی کتابوں کو اگر کوئی آدمی اس سے رہنمائی لینے کے لیے پڑھتا ہے تو یہ حرام ہے۔ پھر ہم ہندو مذاہب کی کتابوں کو ہم پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں، تو پھر دیکھیے کریں حرام ہے۔ تو کریں حرام ہے کہا، اہل کتاب کی کتابوں کو آدمی پڑھے، یہ حرام ہے کہا اگر کوئی آدمی اس سے ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، اگر ان کتابوں کو کوئی پڑھتا ہے سامنے والوں کا جواب دینے کے لیے، باطل ادیان کا جواب دینے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں دکھانے کے لیے کہ تمہارے مذہب میں یہ چیزیں ہیں، تو ابن عثیمین کہتے ہیں جائز ہے، بلکہ یہ واجب ہے، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، جو راسخ فی العلم ہیں ان کے لیے ہے۔ بچے پڑھیں گے تو پھر راہ راست سے ہٹنے کا امکان ہے۔ پھر تیسری چیز انہوں نے کہی، تیسرا یہ کہا، اگر کوئی آدمی اہل کتاب کی کتاب کو پڑھتا ہے اس سے ہدایت لینے کے لیے نہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور نہ باطل ادیان کا جواب دینے کے لیے، بلکہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، دونوں مقصد نہیں، ہدایت حاصل کرنا بھی مقصد نہیں ہے، ان کو جواب دینا بھی نہیں، تب انہوں نے کہا جائز کہا انہوں نے۔ یہ بھی اب معلوم ہوا اگر چھوٹے بچے، یہ تو انہوں نے کہا اہل علم کے لیے ہے، اب بچے پڑھیں گے، چھوٹے بچے پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مذہبی کتابوں کو اگر ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی بھگوت گیتا وہ صرف جنگی کتاب ہے، اس میں صرف جنگوں کا تذکرہ ہے، لیکن میرے عزیزوں جہاں پر یہ ہو چکا ہے بہار اور یو پی میں مدارس میں جس طرح کتابیں داخل کی جا رہی ہیں ان کی مذہبی، تو یہ اس سے اور خطرہ ہے کہ آگے اور پھر اس سے در آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کی ہم تربیت کریں گھروں میں، پورے طور پر ان کو سکھائیں، سمجھائیں ہمارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے،
ورنہ پھر مدرسوں میں یا اسکولوں میں یہ کتابیں داخل کر دی گئیں تو بچوں کے لیے صحیح راہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ دیکھیے جو لوگ ہماری چھوٹی سی اونھنی کو برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹے سے پردے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ مذہبی چیز ہے، مذہبی چیز کو تعلیم میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اپنے مذہب کی کتابوں کا داخل کرنا اور اس کو لازم کرنا بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے، تو یہ کس طرح کا دوہرا معیار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جو دھرم کے بڑے لوگ ہیں، ہو سکتے ہیں اس میں کوئی نبی ہوں، اس طرح امکان تو ہے، جس طرح کہ مناظر حسن گیلانی نے، قاسم نانوتوی نے، عثمان نوید عثمانی نے، بہت سے لوگوں نے امکان کا اظہار کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا بھیجا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں، امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے، امکان ہے۔ تو اس امکانات کی بنا پر ہم کہیں بھائی یہ ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، تو پھر گویا ہم ان کو اہل کتاب مان رہے ہیں۔ اگر ہم یقیناً کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ہاں نبی بھیجیں، فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے، یقین کے ساتھ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو گویا ہم انہیں اہل کتاب مان رہے ہیں، کتاب والے۔ اب اہل کتاب مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ شادی جائز ہو جائے گی، شادی کرنا جائز ہو جائے گا، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہو جائے گا۔ تو بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سی آوازیں اٹھی تھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں نبی ہی ہے، یقین کے ساتھ کہیں گے تو پھر وہ اہل کتاب بن جائیں گے، ان کے ساتھ شادی کا سلسلہ اور تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ تو علماء نے یقین نہیں کہا ہے۔ اس لیے محمود حسن گنگوئی فقیہ الامہ وہ کہتے ہیں کرشن اور گوتم بدھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں، تاریخ میں رتب و یابس سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں ہے، ظن گمان ہے، اس لیے کف اللسان ہی چاہیے، زبان کو اس سے روکنا ہی چاہیے۔ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، اگرچہ بعض علماء نے امکان کا اظہار کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مذہبی کتابیں بہت سی اچھی چیزیں ہوں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس کو بچوں کو پڑھنے کے لیے ابھاریں اور کہیں کہ اسکولوں میں اگر اسے داخل کر دیا جائے تو بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، خطرہ اپنے ایمان کا ہے، اور جن علماء نے جائز قرار دیے وہ صرف اہل علم کے لیے ہے، علماء کے لیے۔ الراسخون فی العلم ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو صرف سامنے والے کو جواب دینے کے لیے، بتانے کے لیے تمہارے مذہبی کتابوں میں، اور معلوم ہوا کہ ان کی بہت سے مذہبی، ہمارے برادران وطن کے بہت سی مذہبی کتابوں میں ہمارے محمد کا تذکرہ ہے، ابو بکر اور عمر کا تذکرہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے آپ کی کتابوں میں، یہ آپ کے صرف ہمارے رسول نہیں، یہ آپ کے بھی رسول ہیں، آپ کو بھی ان پر ایمان لانا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، ہماری بچوں کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، انہیں تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور الگ اوقات جو اسکول سے جو فارغ اوقات ہیں اس سے ہم ان کو دینی نالج اور دینی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، اور ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے جہاں آپ اپنی مذہبی کتابوں کو لازم کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی کتاب، ان کی اپنی مذہبی کتاب، بلکہ تمہاری اپنی کتاب قرآن کریم، اس کا بھی موقع دیا جائیں، اپنے دھرم والوں کو ان کی کتابوں کو فالو کیا جائیں، اور ایسے استاد رکھا جائیں جو مورل کے نام پر ان کی اپنی مذہبی کتابیں ان کو پڑھائیں۔ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ۔